مجھے خواب یاد آ گیا. میں نے خواب دیکھا ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلامو میواتی تانگا چلانے والا، وہ تلمبے اڈے کا قدیم تانگے والا تھا. میں اور جنا رحمت اللہ علیہ تانگے پر بیٹھے اور وہ اسلامو ٹانگے والا ٹانگا چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے، بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے. پاکستان بنایا، ہمیں لٹوا دیا، ہمیں پٹوا دیا، بچے مروا دیے، گھر سے بے گھر ہو گئے. اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک غم آ رہا ہے. جب اس کی گالیاں ختم ہوئی تو کہنے لگے میرے بھائی میں نے تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے نہیں بنایا تھا. اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے، تانگے سے اتر گئے. میں بھی ساتھ اتر گیا. میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ سوال کہ میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ کہ میں بہت آرام سے ہوں، جو لوگ مجھے ایصال ثواب ہو رہا ہے مسلسل، اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ کوئی 40 سال پرانا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر. انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ. محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے. ایک دفعہ نام نہیں لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا. اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں. ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی. ایک تو کھڑی نہیں کھڑی ہو رہی، ٹری جاندی. وہ میری باتیں ہیں کہ وہ آئی جا رہی. نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ بڑے پریشان تھے چونکہ چچا باہر شیلٹر تھے، اللہ نے اٹھا لیا، اور حضرت خدیجہ گھر میں شیلٹر تھی، دونوں کو اٹھا لیا اور آپ بے آسرا ہو گئے ایک طرح. اور آپ کو اس سے پہلے زبانی تکلیف تو پہنچائی جاتی تھی، جسمانی نہیں، لیکن چچا کا آسرا اٹھ جانے کے بعد پتھر بھی پڑے، ماریں بھی پڑیں، گھسیٹا بھی گیا، گلے میں چادر بھی ڈال کے مروڑا بھی گیا، اوجھڑیاں ڈالی گئیں. تو آپ کے منہ سے نکلتا چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی. بے بسی سے آپ فرماتے چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی. تو نبوت کا 11واں سال تھا. آپ مینا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ مینا میں حج کے سیزن میں آپ فرماتے لوگوں سے کہ مجھے اپنے دیش لے جاؤ، میں اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے تیری قوم تیری دشمن، ہم تمہیں لے جائیں گے تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو قریش تو سب سے تکڑا قبیلہ ہے، ہم تو نہیں ٹکر لے سکتے. تو یہ نبوت کا 11واں سال تھا اور آپ رات کو مینا کی وادی میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک جگہ چند نوجوان ملے. آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم یثرب کے ہیں. کہا میری بات سنو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا اللہ کا نبی ہوں، سنو. یہ تھے ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، سعد بن الربیع، اسد بن زرارہ اور نعمان بن حارثہ.
یہ 6 نصیب بھاگوں والے مدینے کے لوگ. تو ہم نے کہا اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. آخر سورۃ ابراہیم. یہ کلام انسان کا نہیں ہے، انسان کا نہیں ہے. یہ لگتا ہے وہی نبی ہے جو یہودی کہتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے. چلو بسم اللہ کرو، یہودیوں سے پہل کر جاؤ. بیعت ہو گئے، آپ کے سارے دکھ دل دردور ہو گئے. حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے. تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم. جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا. میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا. بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں. اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی. میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا. تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں. تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وایا ہو کر جائے. پوری دنیا ایک ناکامی کا سمندر ہے اور انسانیت کا سفینہ اس میں غرق ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. میں اس صورت کا یہ لفظ جبوتی میں جا کے سمجھا جب ہمارا سفر تھا کشتی کا. ہماری کشتی آگے وہ ذرا جدید تھی اور دوسری کشتی پیچھے وہ ذرا پرانی تھی. وہ سٹیمر تھا، اس میں 250-300 افراد تھے. ہماری وہ فوجی کشتی تھی، اس میں 25-30 تھے. تو وہ پچھلی کشتی ڈوب گئی، اوور لوڈ تھا یا کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے. سے 2-3 ہچکو لے لیے اور یوں الٹ گئی اور اس میں کوئی 150 آدمی شہید ہو گئے. تم تھوڑا سا آگے تھے، ہمیں پچھلا منظر تو نظر نہیں آیا لیکن ہمیں خبر مل گئی کہ کشتی ڈوب گئی. تو ایک دم میرے منہ سے نکلا کوئی بچا ہے. چونکہ میں تو ان کو یوں تو ہم ساتھ ساتھ تو چلے تھے، ہم تیز تھے، ہم آگے نکل گئے، وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے. میں نے کہا کوئی بچا ہے؟ میں نے کہا پتہ کوئی نہیں. ان الانسان لفی خسر، جلال ہے، ساری دنیا کے مرد عورت ناکامی میں ڈوب گئے. تو ایک دم گھبرائی ہوئی آواز آئی، یا اللہ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا؟ یہ سارے گئے. تو اللہ نے کہا نہیں کچھ بچ گئے. اللہ کا لفظ ہمیشہ کمی کو بتانے کے لیے آتا ہے. اللہ کے بعد جو ہوتا ہے نا تھوڑا ہوتا ہے. وہ سارے آ گئے. ہاں جی، صرف طارق جمیل نہیں آیا. ہاں تو صرف اردو میں اللہ، صرف کا مطلب ہوتا ہے اب بعد میں لوگ تھوڑے رہ گئے. یہ سارے ابا جی بس یہ 2-3 نہیں آئے. اللہ 7 ارب انسان تباہ ہو گئے. اللہ کچھ بچ گئے. کون بچ گئے؟ یہ 4 کام جن نے کیے وہ بچ گئے. کون؟ آمنو. اس شرط کے لگنے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے. عمل الصالحات، اعمال صالحہ کی شرط سے ایمان والے ناکامی میں چلے گئے. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اللہ نے پھرائی ہے اور کئی دفعہ پھرائی ہے. اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یہاں سے قافلے بن بن کے پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور میں جنگلوں میں گیا ہوں، وہاں بھی تبلیغ کو دیکھا ہے، اور برف پوش چوٹیاں یورپ کی، وہاں بھی تبلیغ کے کام کو دیکھا ہے. تو تیسری شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے. ہر جگہ ناکامی کے مفہوم میں تھوڑا 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 فرق ہے. ایمان کی شرط سے ناکامی ہے جہنم، کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. وہ فرشتوں سے کہیں گے
ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب تو تھوڑا کم کر دو، فرشتوں سے کہیں گے۔ وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، آیا تھا۔ قالوا فادعوا، کہ اب تمہاری دعاؤں کو کوئی صلہ نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے کہ عذاب کم نہیں ہوتا تو پھر فرشتے سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، مالک ہمیں موت دے دو، ختم کر دو۔ وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، رہنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے ربنا، یا اللہ غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ غلطی کر بیٹھے، معاف کر دو، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، اب کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ یہ بڑا خوفناک آنے والا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو دیا سلائی نہیں برداشت کرتے، اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر جہنم سے اتنا سوراخ ہو جائے جتنا سوئی کا ناکا ہوتا ہے، اس سے نکلنے والا شرار اور چنگاری ساری زمین کو جلا کے راکھ کر دے گی، تو پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ جو زمین پر پڑ جائے تو قیامت تک کے لیے کوئی میٹھا پھل نہیں اگے گا، اور میٹھا پانی کسی کو میسر نہیں ہوگا، اور وہی پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی زندگی کو اگر اوپر لے جانا چاہتے ہو تو نیچے ہونا سیکھ لو، جھکنا سیکھ لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں عبد، اللہ نے جب بلندیوں کا ذکر کیا تو عبد کا لفظ استعمال کیا کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر اوپر چڑھا۔ اگر اونچائی کا سفر طے کرنا ہے تو جھکنا سیکھو، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھو، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیوی خامند کے سامنے اپنی زبان کا بول میٹھا کرے، اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھے، معاف کرنے کی طاقت اتنی پیدا کرو۔ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک کافر نے آ کے تلوار آپ کی اتاری اور یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تلوار اس نے یوں سیدھی کی، کون بچائے گا؟ پورے قتل کا ارادہ۔ آپ نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنا میں تو ہی بچائیں گا، میں تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ اتنی طاقت معاف کرنے کی۔ ایمان کی شرط نے سارے کافروں پر ناکامی کی مہر لگائی کہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیشہ کی جہنم۔ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ اذا ساءت کا سیئہ وسرت کا حسنہ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے دکھی ہو جاؤ، توبہ کرنے لگ جاؤ تو تم ایمان والے ہو۔ یہ ایمان کامیابی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ اگر گناہ کر کے ندامت ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہو تو ایمان کا یہ درجہ جنت تک پہنچا دے گا۔ اور ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، میری آنکھوں سے آسمان کے پردے ہٹا دو تو جنت جہنم اللہ کو دیکھ کر بھی میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے عرش کو آنکھوں سے کھلا دیکھتا ہوں، جنتیوں کو خوش دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو چلاتا دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں، اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون، تو انتظار ہوتا تھا۔ جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہوئے تو کہنے لگے ابو ریحانہ امالنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور تم سفر سے واپس آئے ہو، انہوں نے کہا میں بھول گیا، سانو تو نمازاں تنگ کیتے رکھ دین وچ نماز دے یاد آ رہی، اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا۔ ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے، چاہے یکسوئی والی نہ بنے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے،
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے، اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے